ولایت میں کسبی فیوز و برکات تو ہر خاندان ہر قوم میں بابی بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، لیکن خاندان مصطفیٰ میں یہ کثرت ہے۔ مجھے قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے اس خاندان کے فیوز و برکات کے حوالے سے خاص طور پر جو مشہور حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم علی بابھا، اس کی شرح میں لکھتے لکھتے لکھا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ علی کا فیض اپنے خاندان کو کتنا ملتا ہے؟ یعنی یہ جو فیوز ہے، برکات ہیں روحانیت کے، جو سرکار دو عالم کے ذریعے سے مولا مرتضیٰ، سیدہ پاک حسن حسین اس چشمے کے جو آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جتنے بڑے بڑے سلاسل ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، نقشبندیوں میں دیکھیں تو حضرت بہاؤالدین نقشبند ہے، ادھر چلے جائیں تو ابوالحسن شاذلی ہیں، یعنی جتنے سلاسل میں آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو بڑے بڑے ستارے آل بیت یا طہار کی نظر آتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ کوثر کی جب شرح لکھتے ہیں تو وہاں کئی معنی لکھتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کوثر جو رب نے کہا ہے نا، میں اے محبوب آپ کو کوثر عطا کروں گا، فرمائے یہ کوثر اولاد مصطفیٰ ہے، اور روایت کتنی کثیر ہے۔ ایک تو ہے نا کثرت عددی، کہتے ہیں یہ عددی کثرت نہیں ہے، جب نگاہ اٹھاؤ گے تو وہاں تمہیں باقر، صادق، کاظم، رضا ایسے بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، والعام عالم ممتلئ منہ، اور پوری دنیا ایسے اعلیٰ ستاروں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ نہیں صرف تعداد کثیر ہے، بلکہ جس خطے میں چلے جائیں گے آپ کو ولایت کے اعلیٰ ستارے نظر آئیں گے۔ اور اس کثرت اور اس مقام اور رفت کی وجہ سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ آل بیت اطہار، جس ابھی آپ نے سنا خواجگاں حضرت قبلہ پیر میرر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، امام المتوازین حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے آگے شہزادگان سارے ولایت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ خاص عنایات کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں اقطاب آتے ہیں، جو کتب ہیں نا بڑے بڑے درجات ہیں، کہتے ہیں ہر قوم میں آ جاتے ہیں۔ ان الاقطاب قد یکون منہم، کہ ہر قوم میں سے یہ جو درجہ کتب کا یہ ہوتا ہے، لیکن جو کتب الاقطاب لا یکون الا منہم، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے کتب الاقطاب کا، یہ کتب ارشاد کا، یہ سالت القطبیت کا، وہ کہتے ہیں وہ سوائے اولاد فاطمہ کی کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ درجہ کیوں ہے؟ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اور یہ فیض یہاں کیوں زیادہ ملتا ہے؟ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ لأنہم اذکى الناس اصلا، یہ اصل کے اعتبار سے ساری اقوام سے پاکیزہ ہے، وَأَوْفَرُ فضلا، اس لیے رب تعالیٰ کے ان پر فضل زیادہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جب ان جیسی شخصیات اس طرف توجہ کرتی ہیں تو ان کی راہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مقامات مراتب بہت اعلیٰ عطا فرماتا ہے، اور وہ سارا کیا ہے؟ فیض مصطفیٰ ہے۔ اس چشمہ سے جو سیراب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عنایات عطا فرماتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری نسبت اس اعلیٰ خاندان تاجدار گولڑا کے خاندان سے ہے، اور آپ سب کی بھی یہ ہے کہ ہم انہی کے گلستان میں پل رہے ہیں۔ گلستان میرے علی حضور تاجدار گولڑا کی نسبت سے ہے، اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے، اور یہ ساری نسبتیں جو ہیں یہ اصل نسبت مصطفیٰ ہے۔ صحابہ کی نسبت ہو، آل بیت کی نسبت ہو، یہ ساری محبتیں عقیدتیں کس وجہ سے ہیں؟ رسول اللہ کی نسبت سے۔
ان کے ساتھ بھی عقیدت اسی لیے ہے، محبت اسی لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ آل بیت سے عقیدت و محبت احترام اس لیے کہ رسول اللہ کا خون ہے۔ وہ کسی بڑی خوبصورت بات کہی تھی، محمد کی وساطت سے یہ الفت تیری میری ہے، اصل محبت خود کی ہے، نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اللہ ہم سب کو یکجا رکھے۔